متحدہ عرب امارات نے کس طرح عالم اسلام کی پیٹھ پر چھڑا گھونپا ہے؟ نتانیاہو کے امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران خفیہ دورہ متحدہ عرب امارات نے عالم اسلام میں کھلبلی مچا کر رکھ دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کو کس نے اوپیک سے نکلنے پر مجبور کیا؟ متحدہ عرب امارات کے پاکستان سے فوری طور پر $3 ارب کا قرضہ واپس کرنے کے مطالبے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ نے امارات کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا؟ امارات نے کیوں کر پاکستان کو بھارت کے حملے پر پاکستان کو جوابی کارروائی نہ کرنے کی تلقین کی تھی؟ جی ہاں دوستو، آج ہم متحدہ عرب امارات کے ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود کیوں کر ایسا رویہ اختیار کیے جانے پر روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے اردو انکر اسٹوڈیو سے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام قبول کیجیے۔ دوستو، تاریخ جب بھی عالم اسلام کے زوال اور مسلم امہ کے اتحاد کے بکھرنے کا نوحہ لکھے گی تو اس میں سال 2026 اور ایران امریکہ جنگ کے دوران ہونے والے چند خفیہ واقعات کو سیاہ حروف میں جگہ دی جائے گی۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتانیاہو کے متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے خفیہ دورے اور صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کے انکشاف نے نہ صرف عالم اسلام میں کھلبلی مچا دی ہے بلکہ ان تمام دعووں کی کلی بھی کھول دی ہے جو اسلامی یکجہتی کے نام پر کیے جا رہے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا ہولناک انکشاف ایک ایسے وقت میں جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے شعلے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ نتانیاہو کا طیارہ ابو ظہبی میں لینڈ کرنا کوئی عام سفارتی خبر نہیں بلکہ ایک بڑا جغرافیائی دھماکہ بھی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والا یہ بیان کہ جنگ کے دوران نتانیاہو نے UAE کا دورہ کیا مسلمان ممالک کے عوام کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے موڑ پر ہوئی جب غزہ میں اسرائیلی مظالم کی داستانیں ابھی تازہ ہیں اور مسلم عوام اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ مارچ کے منتظر تھے۔ یہ دورہ محض علامتی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے وہ دفاعی تعاون چھپا تھا جس نے UAE کو عملاً اسرائیل کا ایک فوجی اڈا بنا کر رکھ دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کو آئرن ڈوم کی بیٹری اور اسے چلانے کے لیے باقاعدہ اسرائیلی فوجی دستے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کے کم از کم 2 خفیہ دورے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خلیج کی سیکیورٹی اب عربوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ موساد کے کنٹرول رومز میں طے ہو رہی ہے۔ دفاعی نظام یا غلامی کی زنجیر ہے یہ۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے دعوے دراصل اسرائیلی ٹیکنالوجی کی محرون منت نکلے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اپنا جدید ترین اسپیکٹرو سرویلنس سسٹم اور آئرن بیم نامی لیزر بیس دفاعی نظام بھی وہاں تعینات کر رکھا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ایران کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے والے ہاتھ عربوں کے نہیں بلکہ اسرائیلی ماہرین کے ہیں جو اماراتی سرزمین پر موجود ہیں۔ عالم اسلام کے عوام کے لیے یہ بات ناقابل ہضم ہے کہ ایک طرف اسرائیل فلسطینیوں کا لہو بہا رہا ہے اور دوسری طرف ایک اہم اسلامی ملک اپنی بقا کے لیے اسی قاتل کی ڈھال استعمال کر رہا ہے۔ کیا UAE نے یہ سوچا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی خلیج کو مستقل طور پر اسرائیل ایران جنگ کا اکھاڑا بنا دے گی؟ پاکستان کے خلاف سازش، اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ اس پورے منظرنامے میں پاکستان کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ انتہائی تشویشناک اور آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ پاکستانی سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ ہو یا پاکستان سے اچانک $3 ارب کا قرضہ واپس مانگنے کا دباؤ، ان سب کے پیچھے اسرائیل کے مقارنہ اشارے موجود ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کے ساتھ 4 روزہ جنگ کے دوران جب پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا تو متحدہ عرب امارات وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو جوابی حملہ نہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ یہ تلقین دراصل بھارت اور اسرائیل کے مشترکہ مفادات کی ترجمانی تھی تاکہ پاکستان کے فوجی دفاع کو کمزور رکھا جا سکے۔ پاکستان نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے نہ صرف اماراتی دباؤ کو مسترد کر دیا بلکہ قرضہ وقت پر ادا کر کے ثابت کیا کہ وہ ایک غیر مند قوم ہے۔ پاکستان نے بھارت کو وہ دندان شکن جواب دیا جو تاریخ کا اب حصہ بن چکا ہے، لیکن UAE کا اس موقع پر پاکستان کی پشت پناہی کی بجائے بھارت کے لیے نرم گوشہ رکھنا اور اب اسرائیل کے ساتھ فوجی گٹھ جوڑ کرنا ایک بڑے سوالیہ نشان کو جنم دے رہا ہے۔ اوپیک سے علیحدگی اور تیل کی سیاست، UAE کا اوپیک سے نکلنے کا دعویٰ بھی اسرائیلی ایجنڈے کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک کی توانائی کی منڈی پر عربوں کی
گرفت کمزور ہو تاکہ وہ خود اس خطے میں توانائی کے نئے نیٹ ورکس کا سربراہ بن سکے۔ اس خفیہ اتحاد نے نہ صرف اوپیک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ اسلامی ممالک کے درمیان اقتصادی اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ حکمرانوں کی خاموشی اور عوامی غصہ، نتانیاہو کا عمان کا دورہ ہو یا مصری صدر السیسی کے ساتھ خفیہ مذاکرات، یہ سب اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، لیکن ایران امریکہ جنگ کے دوران UAE کا یہ قدم عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ نتانیاہو کے اس دورے پر کسی بھی اسلامی ملک کے سربراہ کی جانب سے ابھی تک کوئی مذمتی بیان سامنے نہ آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یا تو یہ سب اس سازش میں شریک ہیں یا پھر خوف کے اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں جسے ابراہیم اکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے عوام غزہ کی تباہی، لبنان کو تہس نہس کرنے اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ان کے نزدیک UAE کی سرزمین پر اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ عوام کا غصہ اب لاوا بن رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حکمران اپنی کرسی بچانے کے لیے اس ریاست کے پاؤں پڑے ہیں جو اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اب ایک نئی صف بندی کی ضرورت ہے۔ نتانیاہو کے انکشافات نے ثابت کر دیا کہ اب سرحدیں اور نظریات تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف وہ قوتیں ہیں جو اسرائیل کی بالادستی کو قبول کر کے اپنی آزادی کا سودا کر چکی ہیں اور دوسری طرف وہ عوام اور ممالک ہیں جو آج بھی فلسطین اور امت مسلمہ کے وقار کے لیے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو اپنا محافظ بنانا اس کی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنائے گا بلکہ اس خطے کے غیظ و غضب کا نشانہ بنائے گا۔ عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنے دفاع کو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے پاکستان جیسے مخلص دوست اور برادر ملک جو کہ ایٹمی پاور بھی ہے کی چھتری تلے جمع ہونا ہوگا جیسا کہ سعودی عرب نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کیا ہے۔ اگر عالم اسلام کے رہنما اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو تاریخ نے ان کے عہدوں سے نہیں بلکہ ان کی غیرت سے پہچانے گی، اور بدقسمتی سے آج کا یہ منظرنامہ غیرت کے جنازے کی عکاسی کر رہا ہے۔ نتانیاہو کا دورہ ابوظہبی محض ایک سفر نہیں بلکہ مسلم اتحاد کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔